بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغفارو، بار بار معاف کرنے والا۔ مفہوم: الغفارو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا، گناہوں کو ڈھانپنے والا یا بہت بخشش کرنے والا۔ لفظ غفار عربی کے لفظ غفر سے آیا ہے جس کا مطلب ہے ڈھانپنا، چھپانا یا معاف کرنا۔ اس نام میں مبالغہ پایا جاتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ بار بار اور کثرت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وضاحت: وہ جو توبہ قبول کرتا ہے اور پردہ کرتا ہے یا ہماری خطاؤں اور گناہوں کو بار بار معاف کرتا ہے، وہ جو ہمیں ہمارے اپنے گناہوں اور غلطیوں کے جرم اور شرم سے آزاد کرتا ہے تاکہ ہم اندرونی ہم آہنگی اور امن کو تلاش کر سکیں، وہ جو ہمیں ہمارے عیبوں اور گناہوں کے اثرات سے موجودہ دنیا اور مستقبل دونوں میں محفوظ رکھتا ہے، وہ جو توبہ قبول کرتا ہے اور ہماری خطاؤں اور گناہوں کی اصلاح کرتا ہے، وہ جو ہماری خطاؤں اور گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، معاف کرتا ہے یا اس طرح بدل دیتا ہے کہ ہم بغیر کسی قصور اور شرم کے آگے بڑھیں، وہ جو غلط کاموں کو درست کر سکتا ہے یا بدل سکتا ہے اور انہیں اچھے کاموں میں بدل سکتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صفاتی نام کا متعدد بار ذکر کیا ہے۔ چند اہم آیات درج ذیل ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ: اور بے شک میں اللہ بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ سورہ نوح کی آیت کا ترجمہ: اور میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بشرط یہ کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ حدیث کی روشنی میں حدیث قدسی: اے میرے بندوں، تم سب خطا کار ہو مگر تم میں سے جو توبہ کرتے ہیں میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور ایسے لوگ لے آئے گا جو گناہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ حدیث الغفارو کی صفت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ فضیلت و اہمیت: الغفارو کے فضائل میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ اللہ کی صفت الغفارو اس بات کی علامت ہے کہ توبہ اور استغفار بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب لے آتا ہے۔ گناہوں کی معافی اور بخشش اللہ کی طرف سے عظیم انعام ہے جو بندے کی زندگی میں سکون اور راحت لاتا ہے۔ وظائف: اگر کوئی شخص مشکلات، پریشانیوں یا گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرنا چاہے تو وہ یا غفارو کا ورد کر سکتا ہے۔ طریقہ: سب سے پہلے 100 مرتبہ یا غفار پڑھیں۔ نمبر 2، توبہ کے ساتھ دعا کریں اور اللہ سے سچی معافی مانگیں۔ نمبر 3، یہ عمل نماز تہجد کے وقت کرنے سے زیادہ مؤثر ہے۔ تنگی رزق سے نجات: نماز جمعہ کے بعد جو شخص یہ اسم 100 مرتبہ پڑھے تو مقبولوں میں شامل ہوگا، تنگی ختم ہوگی، بے حساب رزق ملے گا۔ اگر یہ اسم یا غفارو اغفر لی ذنوبی کے ساتھ پڑھا جائے تو مزید فوائد حاصل ہوں گے۔ مقدمے میں پھنسے ہوئے کے لیے: اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہو اور تصفیہ کرنا چاہتا ہو مگر اس کا مخالف نہ مانتا ہو تو ظہر کی نماز کے بعد اس اسم مبارک کو 3000 بار پڑھے اور پھر دعا کرے تو انشاءاللہ اس کا اسی وقت مقصد حاصل ہو جائے گا اور دشمن خود اس سے اس بات کے لیے التجا کرے گا۔ توحید کی وجہ سے سارے گناہوں کی معافی: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے مگر تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار گزرے ہیں جن میں فرعون و حامان وغیرہ تھے اور شیطان بھی اس دنیا میں ہے۔ ان تمام گناہ گاروں سے دنیا میں جس قدر گناہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے،
اگر بفرض محال ایک شخص کر گزرے لیکن شرک سے پاک ہو تو جس قدر اس کے گناہ ہیں اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اس پر نازل ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے توبہ کے بعد یا گناہوں کی سزا پانے کے بعد سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس طرح شرک کی نحوست سے سارے اچھے عمل غارت کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان شرک سے ہر طرح پاک و صاف ہوگا اور اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کی حکومت سے بھاگ کر جانے کی جگہ کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، اس کے سامنے سب بے بس و بے اختیار ہیں، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے سامنے کسی کی حمایت نہیں آتی اور کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہ کر سکے گا۔ ان عقائد کے بعد اس سے جس قدر گناہ سرزد ہوں گے، باتقاضۂ بشریت ہوں گے یا بھول چوک کر، پھر ان گناہوں کے بوجھ میں وہ دبا جا رہا ہوگا اور سخت بیزار ہوگا، ندامت کے مارے سر نہ اٹھا سکے گا۔ بلا شبہ ایسے شخص پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ گناہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی ندامت کی کیفیت بڑھتی جائے گی، اور جوں جوں یہ کیفیت بڑھے گی اللہ کی رحمت بڑھتی جائے گی۔ اسی کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الغفور جل جلالہ ایسا معاف فرمانے والا ہے کہ اگر بندہ اس کے دربار میں ساری دنیا کے گناہ لے کر پہنچے بشرط یہ کہ شرک کے گناہ سے پاک ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ کردہ ضابطہ ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی، اور الغفار جل جلالہ سے مغفرت کا طلبگار ہو تو الغفار جل جلالہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بندوں کی نافرمانیوں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید میں انسان کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ظالم، ظلوم، ظلام۔ اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے 3 نام غافر، غفور، غفار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا ظلم کسی طرح کا بھی ہو، اس کے بالمقابل الغفار جل جلالہ کی مغفرت موجود ہے، فقط مانگنے کی بات ہے۔ انسان اگر ظالم ہے تو اس کا رب غافر ہے، اگر انسان ظلوم ہو جائے تو اس کا رب غفور ہے، اگر گناہوں میں انسان اتنا بڑھ جائے کہ ظلام بن جائے تو اس کا رب غفار ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب دعائیہ اشعار کہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، آپ کا گناہ گار بندہ آپ کے در پر حاضر ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اگر آپ مغفرت فرما دیں تو آپ کو یہ بات بڑی سجتی ہے، اور اگر آپ ہی دھتکار دیں تو پھر کون ہے کوئی دوسرے در والا کہ میں وہاں چلا جاؤں۔ جب کبھی اس انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ان گناہوں کے مقابلے میں جو بندے سے سرزد ہوئے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، تیرے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت ان کے خوف کی وجہ سے نہیں فرماتے، بلکہ اپنی صفت غفاریت کی وجہ سے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود زبردست قوت والے ہیں، ہر چیز پر غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس بات پر قرآن مجید میں کئی مرتبہ متنبہ بھی فرمایا ہے، اس طور پر کہ اپنے اس مبارک نام الغفور کو العزیز کے ساتھ ملایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، واقعی اللہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں بندوں کے ساتھ بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ روز قیامت اللہ رب العزت اپنی مخلوقات پر اپنی صفت غفران کا اظہار فرمائیں گے اور بہانے بہانے کے ساتھ بخشش فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اتنا ظہور ہوگا کہ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی یہ امید لگ جائے گی کہ شاید آج میری غلطیوں کو بھی معاف کر دیا جائے۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے گناہگار بندوں کی یقیناً بخشش فرما دیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں چاہتی، بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ، الغفار جل جلالہ کی رحمت و مغفرت کی کیا شان ہے کہ بندوں کی بہانے بہانے سے مغفرت فرماتے ہیں۔ سو ہمیں
اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کی قدر کرنی چاہیے اور کوئی نیک عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا چھوڑنا نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں کون سے عمل پر اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے۔ استغفار کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ترجمہ: سو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کریں اور اس سے مغفرت کی درخواست کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اپنے مخلص بندوں کی صفات میں فرمایا کہ وہ رات بھر عبادت کرنے کے باوجود آخر میں رات کی عبادت پر فخر کرنے کے بجائے معافی مانگتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں روز قیامت بہت زیادہ استغفار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر میل آ جاتا ہے اور بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جیسی عبادت مکمل کرنے کے بعد کوئی دعا مانگنے کے لیے پوچھا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی والی دعا بتلائی، یعنی اے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا سو آپ میری مغفرت فرما دیجیے۔ یہاں نماز پڑھی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار ہو رہا ہے جان پر ظلم کرنے کا۔ دونوں میں کتنا فرق ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی بہت بلند ہے، اس کے شایان شان کسی سے عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ عبادت میں جو کوتاہی رہ جائے استغفار سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد استغفار کرتے تھے، اور قرآن مجید میں حج جیسی عبادت کرنے کے بعد اور عرفات کے میدان میں خوب مانگ مانگ کر واپس ہونے کے بعد استغفار کا حکم ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ عبادت کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ گناہ ہو جانے پر سبھی استغفار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں۔ مسلمان اچھی سے اچھی نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار ضرور کرے کہ اس میں کوتاہی ضرور ہو گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی کے لائق تو کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ الغفار جل جلالہ کے دربار میں بندوں کا معافی طلب کرنا الغفار جل جلالہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے، اور اس سے بڑھ کر الغفار جل جلالہ کو بندے کی جانب سے اعتراف خطا پر عفو درگزر کرنا اور زیادہ محبوب ہے۔ عملی زندگی میں اس نام کی اہمیت۔ الغفار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ بندوں کے ساتھ بھی ہمیں معاف کرنے والا رویہ اپنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی صفت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ نام انسان کو امید اور حوصلہ دیتا ہے کہ چاہے کتنے ہی گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمت سے معاف کر سکتا ہے۔ خلاصہ: اللہ تعالیٰ کی صفت الغفار ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، بشرط یہ کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور اصلاح کی نیت رکھے۔ یہ ہمیں اللہ کے بے حد رحم اور معافی کے نظام کی اہمیت بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الغفار کے معنی اور فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بخشش و رحمت سے مالا مال کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔